سرکاری زمینوں کی لیز کی سپریم کورٹ میں گونج، سرکاری زمینوں پر پیٹرول پمپس لیز کیس کی چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ کمشنر فیصل آباد اور ممبر کالونیز بورڈ آف ریونیو عدالت میں پیش۔ سرکاری زمینوں پر پیٹرول پمپس کیسے تعمیر ہو گئے؟ ہم نے پیٹرول پمپس ختم کرانے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس کا کمشنر فیصل آباد سے استفسار، 1 ہفتے میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا۔ شہروں کو چلانا ججز یا ارکان پارلیمنٹ کا کام نہیں، کمشنر کو بہادری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ جسٹس قاضی امین کے فیصل آباد کی سرکاری زمینوں کے لیز کیس میں ریمارکس۔ عدالت کا فیصل آباد میں گرین بیلٹس اور رفائی پلاٹ سے تجاوزات کے خاتمے کا حکم دیا گیا۔ ایسی جگہوں پر کمرشل سرگرمیاں انتظامیہ کی ناکامی ہے۔ عدالت کی ممبر بورڈ آف ریونیو کو 3 ہفتے میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ کمپنی کو ناقص کارکردگی لے ڈوبی، پنجاب حکومت کا کمپنی بند کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ بلدیات کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کو ہدایات جاری، پارکنگ کے تمام انتظامات میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سپرد۔ میں 300 میگا واٹ شارٹ فال برقرار، 30 فیڈرز متاثر، فیصل آباد شہر میں 5 گھنٹے، دیہاتوں میں 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ گھنٹہ گھر، علامہ اقبال کالونی، مسلم ٹاؤن، اسلامیہ پارک، گلستان کالونی، محمود آباد، ملک پور اور اسلام نگر زد میں جنگ اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں بجلی بندش کا سلسلہ جاری۔ چنیوٹ میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 15 گھنٹوں تک جا پہنچا۔ پولیس کی ملی بھگت یا ناقص تفتیش، فیصل آباد میں قتل، ڈکیتی اور رہزنی کے 282 خطرناک ملزم جیلوں سے رہا۔ آئی ڈی کا پولیس کی کارکردگی پر عدم اطمینان، جیلوں سے رہائی کی وجوہات طلب کر لی۔ فیسکو حکام نے سمندری سے بین الاضلاعی بجلی چور گروہ گرفتار کیا۔ ملزمان ریموٹ کنٹرول اور میٹر ریورس ڈیوائس لگانے کے ماہر ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے بجلی چوری کی ڈیوائسز بھی برآمد، مقدمہ درج۔ حکومت کا صنعتکاروں کو ریفنڈز جاری کرنے کا وعدہ وفا نہ ہو سکا، فیصل آباد میں پروسیسنگ انڈسٹری کے سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے اربوں روپے کے ریفنڈز پھر التوا کا شکار۔ سیلز اور انکم ٹیکس کی مد میں 10 ارب روپے کے قریب ریفنڈز قابل ادائیگی ہیں۔ کھانسی میں شوگر فری ادویات کو ترجیح دینے والے ہوشیار ڈرگ اتھارٹی نے شوگر فری ہائیڈرولین سیرپ مضر صحت قرار دے دیا۔ کمپنی کو 7 دنوں میں ادویات واپس منگوانے کا مراسلہ بھیج دیا گیا۔ کے لیے ایک پائی نہ ملی، نہر اور راجباغ بلد صفائی خطرے میں پڑ گئے۔ گنگا پور میں ٹیل تک پانی کی فراہمی متاثر ہونے پر کسان سراپا احتجاج۔ دھان، کماد اور سبزیاں پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہونے لگی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے ٹڈی دل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے زیر اہتمام آگاہی ورکشاپ، وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف نے صدارت کی۔ ویڈیو لنک میں چین، آسٹریلیا کے ماہرین سمیت ڈی جی ایگریکلچر، ایکسٹینشن اور دیگر شریک۔ ٹڈی دل کے فصلوں پر حملوں اور اس کے تدارک سے متعلق ریسرچ رپورٹس پیش کی گئی۔ پنجاب حکومت نے تعلیم کے میدان میں بھی جنگ کو نظر انداز کر دیا۔ ضلع میں 5 لڑکوں اور لڑکیوں کے کالجز کی تعمیر رک گئی۔ کالجز کی تعمیر کا سلسلہ 4 سال قبل شروع ہوا۔ غریب طلبہ کا تعلیمی سفر رکنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں 60 طلبہ ایک ٹیچر کے فارمولے پر اساتذہ کی ریشنلائزیشن کر دی گئی۔ بچوں کی تعداد کے تناسب سے سرکاری اسکولوں سے زائد اساتذہ کو کم سٹاف والے قریبی اسکولوں میں ٹرانسفر آرڈر اسکول انفارمیشن سسٹم کی موبائل ایپلیکیشن پر اپلوڈ کر دیے گئے۔ نجی اسکولز کا ڈیٹا آن لائن کرنے کا پلان سست روی کا شکار۔ 6000 سے زائد نجی اسکولز کو دیکھنے کے لیے ایک بھی ڈسٹرکٹ آفیسر موجود نہیں۔ جنگ میں محکمہ تعلیم کا اسکول سربراہان کے خلاف ایکشن۔ اینٹی ڈینگی مہم اور داخلہ مہم کے دوران بند اسکولوں کے سربراہان پر جرمانہ عائد۔
گاڑیوں کے پرکشش نمبرز کی نیلامی جدید طریقے سے ہوگی، محکمہ ایکسائز کا ای آکشن ایپ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ پنجاب میں 23 اگست کو ایپ کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ ریجنل آفس میں تمام کاؤنٹرز اور آپریشنز مکمل طور پر بحال کرنے کے لیے ڈی جی ایکسائز کو خط۔ چنیوٹ میں موٹر سائیکل ایسوسی ایشن حکومتی پالیسیز کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی۔ سمارٹ کار ڈیلرز کی بجائے براہ راست صارف کو دینے پر اعتراض۔ صدر مہر ندیم نے اقدام شوروم مالکان کے نقصان دہ قرار دے دیا۔ شیعہ علماء کونسل پنجاب کے جنرل سیکریٹری نیر عباس قاسمی کی گڑھ مہاراجہ آمد، تحصیل بھر کے منتظمین، اعضاء، متولیان امام بارگاہ اور تعزیہ لائسنس داران سے ملاقات کی۔ تحصیل تحفظ عزاداری کونسل کے عہدے داران کا بھی چناؤ کیا گیا۔ گوجرا کی مرکزی امام بارگاہ حیدریہ میں علم عباس کی تزئین و آرائش جاری۔ ضلع انتظامیہ چنیوٹ کی مجالس اور جلوسوں کے منتظمین سے ملاقاتیں۔ ڈی سی محمد ریاض اور ڈی پی او سید حسنین حیدر نے شکایات سنی۔ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر اہتمام ضلع کونسل جنگ میں امن کنونشن سلطان فیاض الحسن، ایم پی اے معاویہ اعظم اور سابق ایم پی اے مولانا مسرور نواز سمیت علماء کرام کی شرکت۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کا عزم کیا گیا۔ فیصل آباد ڈویژن میں جاری انسداد پولیو مہم اختتام پذیر۔ پولیو کی ٹیموں نے گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ فیصل آباد کی UC 243 میں پولیس ٹیم پر تشدد، میاں بیوی نے کپڑے پھاڑ دیے، ٹیم نے گھر میں چھپ کر جان بچائی تو ملزمان نے دروازہ توڑ دیا، ڈنڈے اور پتھر برساتے رہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی۔ احمد پور سیال میں 5 روزہ پولیو مہم کے حوالے سے ریویو میٹنگ۔ DDHO ڈاکٹر ممتاز نے AC اسد علی کو بریفنگ دی۔ AC کہتے ہیں 80,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ٹارگٹ حاصل کر لیا گیا۔ صوبہ بھر کے فیلڈ دفاتر میں زیر التوا طلاق سرٹیفکیٹس کی درخواستیں دینے والوں کی سنی گئی۔ بلدیاتی اداروں کے ایڈمنسٹریٹرز کو مصالحتی کونسل کے اختیارات تفویض۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نے ایڈمنسٹریٹر کو مصالحتی کونسل کا سربراہ نامزد کیا۔ درخواستیں نمٹانے کا عمل شروع۔ وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کے پروویڈنٹ اور GP فنڈ پر شرح سود کم کر دی۔ مالی سال 2019-20 کے لیے ملازمین کو 12% کے حساب سے منافع ملے گا۔ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، سیوریج نظام ناقص، وارڈن کا سلوک ناروا۔ فیصل آباد کی گوڈز اینڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی صدر چیمبر سے ملاقات، مسائل بارے آگاہ کیا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تزئین و آرائش کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی نے صدر چیمبر کو سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ورلڈ فوٹوگرافی ڈے پر پریس کلب میں تقریب، ایسوسی ایشن کے تمام عہدیداروں اور فوٹوگرافرز کی شرکت۔ ورلڈ فوٹوگرافی ڈے کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا۔ ڈویژنل صدر نون لیگ حاجی اکرم انصاری کی نو منتخب سینئر نائب صدر حافظ شیخ عبد الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ ڈویژنل صدر کی زیر صدارت PMLN پارٹی کا اجلاس۔ لیگی MP مولانا الیاس چنیوٹی نو منتخب صوبہ بھر کے فیلڈ دفاتر میں زیر التوا طلاق سرٹیفکیٹس کی درخواستیں دینے والوں کی سنی گئی۔ بلدیاتی اداروں کے ایڈمنسٹریٹرز کو مصالحتی کونسل کے اختیارات تفویض۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نے ایڈمنسٹریٹر کو مصالحتی کونسل کا سربراہ نامزد کیا۔ درخواستیں نمٹانے کا عمل شروع۔ وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کے پروویڈنٹ اور GP فنڈ پر شرح سود کم کر دی۔ مالی سال 2019-20 کے لیے ملازمین کو 12% کے حساب سے منافع ملے گا۔
سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، سیوریج نظام ناکافی۔ پنجاب آرچری ایسوسی ایشن نے پنجاب اوپن آرچری چیمپئن شپ کا شیڈیول جاری کیا۔ ایونٹ 2 اور 3 ستمبر کو ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوگا۔